السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت ہی ناز و نم سے پالا تھا۔ میں بہت ہی منت و مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ شادی کے 7 سالوں تک بے اولاد رہے تھے۔ جانے کتنے مزاروں کے پھیرے لگائے تھے، کتنی ہی منتیں مان لی تھی، مگر ان کے آنگن میں خوشی کے پھول ہی نہیں کھل رہے تھے۔ ان کا انتظار سالوں پر محیط ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ماں باپ دن رات روتے تھے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آزمائش اولاد کی صورت میں رکھی گئی ہے۔ میری ماں پورے سسرال والوں کے طعنے سنتی تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری ماں دن رات روتی تڑپتی تھی کہ ان کی اولاد ہو جائے تاکہ ان کی پیاسی ممتا کو بھی تسکین مل سکے۔ وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں کہ ان کی کوئی اولاد کیوں نہیں ہے۔ میری ماں نماز روزے کی پابند خاتون تھیں۔ ہر نماز کو اول وقت پر ادا کرنا ان کی اولین ترجیح ہوا کرتی تھی۔ میری دادی ہر وقت میری ماں کو طعنے دیتی کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہیں، اور ان کی یہ طعنے سن کر میری ماں بہت زیادہ رویا کرتی تھی، اور وہ ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی کہ اللہ آج کی یہ آزمائش ختم کر دے اور انہیں اولاد عطا کر دے، مگر شاید اتنی جلدی ان کی آزمائش کے دن ختم نہیں ہوئے تھے۔ میری دادی نے میرے ابو پر دوسری شادی کرنے کے لیے زور دینا شروع کر دی، کیونکہ شادی کے 7 برس گزر چکے تھے اور ان کے بیٹے کی اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تو میری دادی چاہتی تھی کہ ابو اب دوسری شادی کر لیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھ سکے۔ شاید میری دادی یہ بھول چکی تھیں کہ اولاد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، ہم لوگ تو بے بس ہیں، مگر میری دادی اس مرحلے سے گزر چکی تھی۔ ہر وقت ان کی زبان پر یہی بات ہوتی تھی کہ انہوں نے بھی بچے پیدا کیے ہیں۔ میری دادی میری اماں کو سب کے سامنے بے نقد سناتی تھی اور ہر وقت میری اماں کو ذلیل کرتی رہتی تھی۔ میری دادی کا بس چلتا تو وہ میری اماں کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی اور اگلے ہی دن اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کروا دیتی، مگر میری دادی اپنے بیٹے کی وجہ سے بے بس تھی، کیونکہ میری ابا میری اماں سے بہت پیار کرتے تھے اور کسی بھی قیمت پر میری اماں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اصل وجہ یہی تھی کہ میری اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی اور دادی اس شادی کے بہت خلاف تھی۔ دادی ابا کی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی تھی، مگر ابا بھی اپنی ضد پر اڑ گئے تھے کہ وہ اپنی پسند سے ہی شادی کریں گے، اور آخر کار دادی کو ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے، کیونکہ ابا کسی صورت بھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو قطعی طور پر راضی نہیں تھے۔ اس لیے دادی بھی ان کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئیں اور آخر کار میرے ابا میری اماں سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر میری دادی نے اماں کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میری دادی جیسے موقع کی طاق میں رہتی تھی کہ انہیں اماں کی کوئی غلطی ملے اور وہ اماں کو سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیں۔ اور اب تو دادی کے ہاتھ میں اماں کی اتنی بڑی کمزوری آ چکی تھی کہ اماں کی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، اور یہی دادی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تھا جسے وہ اماں کے خلاف استعمال کر رہی تھی، اور ہر حال میں چاہتی تھیں کہ ابا اماں کو چھوڑ کر اس بار ان کی پسند سے شادی کر لیں تاکہ وہ اپنی نام نہاد انا کو تسکین پہنچا سکے، مگر ابا کسی طور پر راضی نہیں ہوئے۔ اسی بات کا غصہ دادی میری اماں پر اتارتی تھی اور صاف کہتی پھرتی تھی کہ میری اماں نے ہی ان کے بیٹے پر جادو کر رکھا ہے، جبھی تو ان کا بیٹا مکمل طور پر میری اماں کے قابو میں ہے۔ یہ ساری باتیں میری اماں کے دل کو بالکل ہی چھلنی کر کے رکھ دیا کرتی تھیں، مگر میری اماں بالکل ہی خاموش رہتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے اپنے حق کے لیے ذرا سی بھی آواز بلند کی تو دادی مزید ان کا جینا حرام کر دیں گی۔ جبھی وہ اپنی زبان کو بالکل ہی سیے رکھتی تھیں اور دادی کو پلٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھیں، اور چپ چاپ ان کی ساری بری باتیں اور زیادتی برداشت کرتی رہتی تھیں۔ میری اماں سسرال میں ایسے بن گئی تھیں جیسے ان کے منہ میں کبھی بھی زبان ہی نہیں ہو، اور تو اور وہ ابا سے بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ دادی ہی کوئی شکایت انہوں نے ابا سے کبھی بھی نہیں کی تھی، اور اسی بات پر دادی کو شے ملتی تھی اور وہ جو بھی چاہتی اماں کے ساتھ کرتی تھی۔ کافی عرصے تک تو ابا کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہو سکی، مگر آہستہ آہستہ ابا نے اماں کے ساتھ ہوئی زیادتیاں دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے حق میں کہنے کی کوشش کی، مگر دادی نے ان کی ایک بات نہیں سنی، بلکہ ابا کو ہی کھری کھوٹی سنا دیتی تھیں، اور ابا اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے تھے۔ وہ آخر اپنی ماں کا لحاظ کرتے تھے جبھی خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور دادی اسی بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ ابا نرم طبیعت کے تھے، لڑنا جھگڑنا ان کی فطرت میں شامل نہیں تھا، اور اسی بات کا سب لوگ ناجائز فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور اماں کی ٹکے کی عزت ان کے اپنے سسرال میں نہیں تھی۔ آخر کار 7 سالوں کی ریاضت کے بعد اماں کا حمل ٹھہر گیا۔ اس دن اماں اور ابا دونوں ہی بہت خوش تھے۔ آہستہ آہستہ یہ خوشخبری پورے ہی خاندان میں پھیل گئی۔
سبھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھے کہ آخر اتنے سالوں کے دکھوں کے بعد میری اماں ابا کے آنگن میں بھی خوشیوں کے پھول کھلنے والے ہیں۔ ابا ایسے وقت میں اماں کا بہت خیال رکھ رہے تھے، مگر دادی تو جیسے اماں سے بیر باندھے بیٹھی تھی۔ وہ اماں کو بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، بلکہ پوری کوشش کرتی کہ میں اس دنیا میں نہ آ سکوں۔ انہوں نے اماں پر اس قدر مشکل دنوں میں بھی ان سے پوری محنت کروائی تھی۔ وہ اماں کو ایک منٹ بھی ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ان کی یہ پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ اماں سے سارے کام کروا سکے۔ پوری پوری دعوتوں کے برتن صرف ایک اکیلی اماں ہی دھویا کرتی تھی۔ آخری مہینوں میں تو دادی نے اماں پر ظلم کی انتہا ہی کر دی تھی۔ وہ اماں سے وزن اٹھانے والے کام کروایا کرتی تھیں، ہر دوسرے دن گھر کی چیزوں کی سیٹنگ تبدیل کرنے لگ جاتی تھیں، اور اماں کو بہانے بہانے سے کہتی تھی کہ یہ اٹھا کر یہاں رکھ دو، وہاں رکھ دو، اور اماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ کوئی بھاری کام کرنے سے منع بھی کر دیتی تھیں تو دادی پورے گھر میں طوفان مچا دیا کرتی تھیں اور اماں کو بے نقط سناتی تھیں۔ دادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح اماں کا عمل ضائع کروا دے، تاکہ انہیں اماں کو ہر وقت ٹارچر کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، اور اس طرح دادی کو یہ موقع ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ اگر اماں کی اولاد ہو گئی تو ابا کی نظروں میں ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہی بات ان سے برداشت سے بالکل باہر تھی۔ جبھی انہوں نے سارے جتن کر لیے تھے، مگر وہی بات، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ دادی کی ان سب کوششوں کے بعد بھی اماں کی طبیعت خراب نہ ہوئی، بلکہ وہ ٹھیک رہیں، اور یہ سب دیکھ دیکھ کر دادی بس ہاتھ ملتی رہتی تھیں۔ انہیں اپنی ساری کوششیں رائگاں جاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہر حال میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی مرضی کے مطابق کروانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی من پسند لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر اب یہ سب کچھ انہیں ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہیں اپنے ارادوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح میری ماں کو پریشان کر دیں، اور اتنا پریشان کر دیں کہ وہ یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، مگر صبر تو میری ماں میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ انہوں نے اپنی صبر سے اپنا گھر بچائے رکھا، اور دادی کے سب ہتھ کنڈوں کے باوجود ابا کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش اور مگن رہی، اور یہی بات دادی کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ آخر کار 9 مہینوں کے جان لیوا انتظار کے بعد اماں نے مجھے جنم دیا۔ اس دن اماں اور ابا بے انتہا خوش تھے۔ وہ لوگ مجھے پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ دونوں مجھے اپنی زندگی میں پا کر بہت خوش تھے۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرے ابا نے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اس بات پر کچھ لوگ خوش ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کے منہ بن گئے تھے کہ بیٹی پیدا ہونے کی خوشی میں کون مٹھائی بانٹتا ہے، مگر ابا نے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور میرے پیدا ہونے کی خوشی کو بھرپور طریقے سے منایا۔ میرے ابا کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا۔ ان کے مالی حالات بہت اچھے تھے، اور یہی وجہ تھی وہ میرے پیدا ہونے کی خوشی میں پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ میرے ابا اور چچا تایا ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر ابا کے دونوں بھائیوں کے حالات اس قدر اچھے نہ تھے۔ ایک طرح سے ابا ہی اس گھر کا سارا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ کبھی سب لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ابا کی اولاد ہو گئی تو ان کی ساری جائیداد کی وارث اور حقدار وہی ٹھہرے گی، جبھی کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ابا کی اولاد ہو اور وہ لوگ ابا کی جائیداد سے محروم ہو جائیں۔ اور اب جب ابا کی اولاد ہو گئی تھی تو سب کے سینوں پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ بظاہر تو سب ابا کی خوشی میں خوش نظر آ رہے تھے، مگر دل ہی دل میں جل کڑ رہے تھے کہ اب وہ ابا کے پیسے اور ان کی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ جس گھر میں ہم سب لوگ رہتے تھے وہ گھر بھی ابا کا تھا۔ ابا نے اپنی محنت کی کمائی سے یہ گھر بنایا تھا، ورنہ اس سے پہلے سبھی لوگ کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ ابا نے ہی دن رات محنت و مشقت کی اور یہ گھر بنایا تھا، اور ابا کا دل اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے سب کو ہی اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یوں ایک گھر میں برا پورا کنبا آباد تھا۔ اماں کے ساتھ اس گھر میں بے انتہا زیادتی ہوئی تھی، اس پر بھی ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا کہ یہ ان کا گھر ہے۔ یہ میری اماں کا صبر اور برداشت ہی تھا جس کی وجہ سے یہ سب گھر والے آج ان کے گھر میں رہ رہے تھے، ورنہ کسی کے پاس سر چھپانے کا آسرا بھی نہیں تھا۔ یہ تو ابا کی دریا دلی تھی جس کی وجہ سے آج سب ایک گھر میں رہ رہے تھے اور سب کو سکون میسر تھا، ورنہ آج سب در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ آج اماں ابا کی بدولت سب ایک ساتھ تھے، ورنہ کسی کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے ماں باپ کی زندگی میں جیسے بہار سی آ گئی تھی۔ ان دونوں کی جیسے مجھ میں جان بستی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی میں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تو وہ لمحہ ان سے کٹتا ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دونوں مجھے دیکھ کر ہی جیتے تھے۔
میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلتا تو وہ لوگ اسے پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ مجھے تو جیسے انہوں نے پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوا تھا۔ میں 4 سال کی ہوئی تو میرے والدین نے میرا داخلہ شہر کے سب سے بہترین اسکول میں کروا دیا۔ میرے ماں باپ کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنی زندگی میں کچھ بن جاؤں۔ اس وجہ سے میرے ماں باپ مجھے دل لگا کر پڑھا رہے تھے، اور مجھے بھی بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس وجہ سے بھی میرے ماں باپ مجھ پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز اور ہر نعمت موجود تھی۔ اتنے پیار کرنے والے ماں باپ موجود تھے۔ میں اپنی زندگی شہزادیوں جیسی بسر کر رہی تھی، جہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اب بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور میرے لیے میرے ماں باپ کا پیار بھی دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مسرور تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے زیادہ خوش قسمت اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بس اپنی زندگی جی رہی تھی جہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری زندگی میں پیار بے شمار تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے پیار کی اکلوتی وارث تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی بس یہی ہے۔ میری زندگی بس ایک گول دائرے کے بیچ گھوم رہی تھی، جہاں میں تھی اور میرے ماں باپ تھے۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے کا میری زندگی میں کوئی وجود نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نفرت کس چڑیا کا نام ہے۔ میں نے تو ہمیشہ محبت کو دیکھا تھا اور محبت ہی پائی تھی۔ میں اسکول جانے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی قرآن کی حافظہ بنے، تو ان کا یہ خواب پورا کرنا میں خود پر فرض سمجھتی تھی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے جو کہہ دیا وہی لفظ میرے لیے حرف آخر ہیں۔ وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے 8ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی، اور اس عرصے میں نے قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا۔ جس دن میں قرآن پاک کی حافظہ بنی تھی، اس دن میرے ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابا نے اسی خوشی میں گھر میں ایک بہت بڑی دعوت بھی رکھی تھی۔ اس میں پورے خاندان کو بھی بلایا تھا۔ پورا خاندان ہی ابا کی خوشی میں خوش نظر آ رہا تھا۔ میں 8ویں جماعت میں تھی۔ ابا ہی مجھے خود اسکول چھوڑنے اور لینے آتے تھے، اور میرے معاملے میں کسی دوسرے پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اماں لاکھ کہتی کہ گھر میں ڈرائیور موجود ہے، مگر ابا ان کی ایک نہیں سنتے تھے، بلکہ اپنا کام چھوڑ کر مجھے اسکول سے لینے پہنچ جاتے تھے۔ اور مجھے کبھی بھی یہ بات یاد نہیں کہ میں نے کبھی ان کا اسکول میں انتظار کیا ہو۔ وہ میری اسکول سے چھٹی ہونے سے کئی وقت پہلے اسکول کے باہر موجود ہوتے تھے۔ میری ساری سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اس قدر محبت کرنے والے والدین ملے ہیں، ورنہ اس قدر محبت تو کوئی بھی ماں باپ نہیں کرتے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے کبھی بھی رونے نہیں دیا تھا۔ میری آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے ہی میرے آنسو چن لیے جاتے تھے۔ جس وجہ سے میں رو رہی ہوتی، وہ وجہ ہی سرے سے ختم کر دی جاتی تھی۔ اگر میں رات کے کسی پہر بھی کسی چیز کی فرمائش کرتی تو وہ چیز فوراً ہی میرے لیے حاضر کر دی جاتی تھی۔ مجھے کسی بھی چیز کے لیے ضد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ابا تو جیسے اسی طاق میں بیٹھے ہوتے تھے کہ میرے منہ سے کوئی فرمائش نکلے اور وہ اسے فوراً پورا کریں۔ اکثر دادی ابا کی اسی بات پر روکتی ٹوکتی نظر آتی تھی کہ لڑکی ذات ہے، اسے اتنا سر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ابا ان کی ساری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے، جیسے ان پر دادی کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ وہی کرتے تھے جو ان کا دل کہتا تھا، اور میرے معاملے میں تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتے تھے۔ دادی بے شک میری اماں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھیں، مگر مجھ سے پیار کر لیا کرتی تھیں۔ مگر دادی کو پوتے کی خواہش زیادہ تھی، اسی لیے اکثر وہ اس بات پر ملال کرتی نظر آتی تھیں کہ اماں نے بیٹے کو جنم کیوں نہیں دیا، جبکہ اماں جانتی تھیں کہ دادی تو ان کے جنم دینے کے خلاف تھیں۔ تو پوتا ہوتا یا پوتی، دادی تو اس بات کے ہی خلاف تھیں کہ اماں کسی بچے کو جنم دے سکتی ہیں۔ اس لیے اماں ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ اماں بس مجھے پا کر خوش اور مسرور تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ ان کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کی زندگی ایک طرح سے مکمل ہو چکی تھی۔ اس لیے دادی کچھ بھی کہتی تو اماں کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے سارے تانے جیسے خود ہی دم توڑ چکے تھے۔ دادی نے بھی اب اماں کو تنگ کرنا اور تانے دینے کم کر دیے تھے۔ میری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ایک قیامت میری منتظر ہے، اور یہ قیامت میری زندگی سرے سے ہی پلٹ کر رکھ دے گی۔ ایک دن میں اپنے ابا کا اسکول میں انتظار کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے ابا مجھے اسکول سے لینے دیر سے پہنچے یا مجھے ان کا انتظار کرنا پڑے۔ اس دن میں کافی دیر تک ان کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کسی بھی وقت ابا مجھے لینے پہنچ جائیں گے،
مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا ہی جائے گا۔ مجھے اسکول میں انتظار کرتے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، اور ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے اتنا لمبا انتظار کرنا پڑے اور میرے ابا مجھے لینے نہیں آئے۔ کافی دیر تک میں اسکول کے گیٹ پر بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہی تھی۔ آخر کار میرا انتظار تمام ہوا۔ مجھے لگا کہ مجھے لینے میرے ابا آ چکے ہیں، مگر یہ صرف میری خام خیالی ہی تھی۔ مجھے لینے گھر سے میرے چاچو آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آئی، کیونکہ اس وقت تک اسکول پورا خالی ہو چکا تھا اور اسکول کا چوکیدار بھی صرف میرے انتظار میں بیٹھا تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں تاکہ وہ اسکول کو تالا لگا سکے۔ میں نے اپنے چاچو سے پوچھا کہ میرے ابا مجھے لینے کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے صرف گاڑی چلاتے رہے۔ جب انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے ان سے دوبارہ پوچھا، مگر اس بار بھی ان کے پاس سوائے خاموشی کے اور کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی گھر آ گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ گھر میں بالکل ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے وہاں کوئی بھی ذی نفس موجود نہ ہو۔ میں حیرانی سے گھر میں چھایا سناٹا دیکھ رہی تھی، مگر جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو گھر میں سبھی لوگ موجود تھے، مگر پھر بھی مجھے اس سناٹے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ گھر میں کافی لوگ موجود تھے، مگر مجھے ان سب لوگوں میں اپنے ماں باپ نظر نہیں آ سکے۔ میری آنکھیں میرے اماں ابا کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر ہر بار ناکام لوٹ رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر دادی سے پوچھا کہ میرے اماں اور ابا کہاں ہیں، تو انہوں نے بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اتنے میں میری تائی امی نے آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں اور اپنے کپڑے بدلوں۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میری اماں کمرے میں ہوں گی، مگر جب میں کمرے میں پہنچی تو اماں کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور اماں کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی، مگر میری اماں گھر میں ہوتی تو مجھے نظر آتی۔ میری آنکھیں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھیں۔ میں نے باہر آ کر اپنی چاچی سے پوچھا، ابھی وہ مجھے کوئی جواب دیتی۔ اتنے میں کچھ آدمی اندر آئے اور انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی دونوں میتوں کو سب کے درمیان میں رکھ دیا۔ میں حیرت سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں پا رہی تھی۔ میرا دھیان بس اس طرف تھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں۔ آج سے پہلے دونوں ہی اتنی دیر تک مجھ سے دور نہیں رہے تھے۔ اتنے میں میری تائی امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ان دونوں میتوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھ پائی تھی۔ دور دور تک بھی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ قسمت مجھ پر اس قدر ستم بھی کر سکتی ہے۔ چاچو نے آگے بڑھ کر دونوں میتوں کے چہرے پر سے کفن ہٹا دیا۔ میں مسلسل چاچو سے اتنا ہی پوچھ رہی تھی کہ میری اماں ابا کہاں ہیں، مگر اچانک ہی میری نظر ان میتوں کے چہرے پر پڑی تو میری آنکھیں جیسے پتھر کی سی ہو گئیں۔ میں اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول چکی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ سانس لینا ہی سرے سے بھول چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے اور ارد گرد یکدم ہی دنیا ٹھہر گئی ہو۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کے چہرے کفن میں لپٹے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو اور مجھ پر قیامت گزر رہی ہو، اور اس گزرتی قیامت کے سامنے میں تنہا کھڑی ہوں۔ میرے ہاتھ پیر بالکل ہی ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ کافی دیر تک تو میں ناسمجھی کے عالم میں اپنے ماں باپ کے وجود کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب میرے حواس بیدار ہوئے اور مجھے سمجھ آیا کہ میرے ماں باپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی اور اپنے ماں باپ کے کفن میں لپٹے ہوئے وجود سے لپٹ کر رو دی۔ سبھی لوگ مجھے چپ کروانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، مگر میرے آنسو کسی صورت بھی تھم نہیں رہے تھے۔ میں حقیقی معنوں میں یتیم اور بے آسرا ہو چکی تھی۔ روتے روتے کب میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی مجھے کچھ پتا ہی نہیں چل سکا۔ 2 دن تک میں بے ہوش رہی تھی۔ 2 دن بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے ماں باپ کو دفنایا جا چکا تھا۔ میری دنیا کچھ ہی پل میں اجڑ چکی تھی۔ اس دن میرے اماں ابا مجھے لینے اسکول آ رہے تھے تو ایک تیز رفتار ٹرالے سے ان کی ٹکر ہو گئی اور دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، کیونکہ زخم اتنے شدید تھے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے تھے۔ میرے ماں باپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مگر میری زندگی میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ کچھ دن تک تو باقی گھر والوں نے میرا بہت خیال رکھا، مگر آہستہ آہستہ سب لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے چلے گئے اور سب لوگ بھول گئے کہ مجھ پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑی روتی رہتی۔ میری بھوک پیاس سب مٹ چکی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی۔ میں ان دونوں کو یاد کر کے دن رات روتی رہتی تھی، مگر کسی کو بھی میرے درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں اسکول جانا بھی چھوڑ چکی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھ پر کو اسکول جانے پر زور دیا تھا۔
اسی طرح 6 مہینے گزر گئے مگر میں اپنے ماں باپ کے غم اور صدمے سے بالکل بھی باہر نہ نکل سکی۔ میرا دل ہمہ وقت اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو تڑپتا رہتا تھا کہ اس گھر دنیا میں خود کو بالکل ہی تنہا محسوس کر رہی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی میرا کوئی احساس نہیں تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسکول جانا چاہیے اور اپنی پڑھائی جاری رکھنی چاہیے تاکہ میں ڈاکٹر بن کر اپنے ماں باپ کا وہ خواب پورا کر سکوں جو ان دونوں نے میرے حوالے سے دیکھا تھا۔ اگلے دن میں نے اسکول جانے کا فیصلہ کیا اور اپنا یونیفارم ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ میں نے تائی امی سے اپنی یونیفارم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بہت ہی سفاکی سے مجھے جواب دیا کہ وہ میرا یونیفارم گھر میں کام کرنے والی ماسی کو دے چکی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسکول جانا ہے تو میں کیا پہن کر جاؤں گی؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں اور میرے اسکول کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ وہ لوگ میرے اسکول کی فیس نہیں دے سکتے۔ تائی امی کی یہ بات میرے دل پر لگی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس پر انہوں نے مجھے جھڑک کر کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر روؤں، یوں ان کے سامنے رو کر گھر میں نحوست نہ پھیلاؤں۔ میں وہاں سے روتے ہوئے سیدھا دادی کے پاس گئی اور ان سے تائی امی کی شکایت کی بجائے اس کے کہ وہ تائی امی کو ڈانٹ دیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تایا ابا میرا اسکول جانا بند کروا چکے ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے مزید دکھ ہوا۔ آج سے پہلے مجھ سے گھر میں کسی نے بھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی کیونکہ جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے سبھی لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ آج جب میرے ماں باپ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں تو سبھی لوگوں کے رویے میرے ساتھ مکمل طور پر بدل چکے تھے اور سبھی لوگوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ میرا اسکول جانا بند کروا دیا اور پھر کچھ عرصے بعد چاچی اور تائی امی کے گھر کے تمام کام آہستہ آہستہ میرے ذمے لگا دیے گئے۔ حالانکہ ان دونوں کے بچے اسکول جاتے تھے مگر ان لوگوں کو میرا اسکول جانا کھٹکتا تھا۔ اب تائی امی اور چاچی سارا دن گھر میں آرام کرتی تھیں اور مجھ سے پورا دن کسی بے دام غلام کی طرح سلوک کرتی تھیں۔ گھر کی صفائی اور جھاڑو پونچھا ان دونوں نے میرے ذمے لگا دی۔ حالانکہ جب میرے ماں باپ زندہ تھے یہی تائی اور چچی تھیں جنہوں نے مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ آج یہی تائی اور چچی مجھے بات بات پر جھڑکتی تھیں۔ اگر مجھ سے کوئی کام غلط ہو جاتا تو گھنٹوں مجھے باتیں سنائی جاتی۔ میں گھبرا کر رونا شروع کر دیتی تو مجھے مزید میرے رونے پر ڈانٹا جاتا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میری زندگی کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اب گھر میں کسی کو بھی میری رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ یہ گھر میرے ابا کا تھا۔ جس کاروبار کے ذریعے یہ گھر چل رہا تھا وہ کاروبار بھی میرے ابا کا تھا مگر اس گھر میں انہی کی اولاد رول رہی تھی اور سب کسی کو بھی اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا بلکہ سب ہی اس ساری دولت و جائیداد کو اپنا سمجھ رہے تھے اور جو اصل وارث و حقدار تھا وہی اس سب میں رول رہا تھا۔ میرے ماں باپ کو گزرے 4 سال ہونے کو آئے تھے اور اب اس گھر میں جو گھر میرے ماں باپ کا تھا اس گھر میں میری حیثیت صرف ایک نوکرانی کی سی تھی۔ سبھی لوگ اپنے چھوٹے بڑے کاموں کے لیے مجھے ہی آواز دیتے تھے۔ مجھے صبح سویرے اٹھ کر سب کے کپڑے دھونے ہوتے تھے اور اگر کسی دن میری آنکھ نہ کھلے تو اس دن مجھے تائی امی کے ہاتھوں ہزاروں صلواتیں سننی پڑتی تھی۔ اس کے بعد سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانا بھی میرے ہی ذمہ تھا۔ اس ذمہ داری میں تائی امی کوئی بھی کمی یا لاپرواہی برداشت نہیں کرتی تھی۔ سب کے لیے الگ الگ ناشتہ بنانا اور پھر ان کی پسند کا ناشتہ بنانا میری ہی ذمہ داری تھی۔ تائی امی اور چچی کی بیٹیاں دوپہر تک سوتی رہتی تھی اور مجھے حکم تھا کہ صبح منہ اندھیرے ہی اٹھنا ہے جبکہ میں رات کو سب سے آخر میں پورا باورچی خانہ سمیٹ کر سوتی تھی۔ اگر کسی دن میں تک کھا کر جلدی سو جاتی تھی تو مجھے تائی امی اسی دن جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی اور مجھے نیند سے اٹھا کر سارے کام کرواتی تھی۔ مجھے رات کو جلد سونے کا بھی حکم نہیں تھا۔ میں نیند سے جھوم رہی ہوتی تھی مگر مجھ پر ان کو ذرا سا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتی تھیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے کس قدر لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ تائی امی کا بڑا بیٹا بہت ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا مگر اکثر اس کی نظریں مجھے خود پر محسوس ہوتی تھیں مگر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی تھی کیونکہ اگر تائی امی کو اس بات کی بھنک بھی لگ جاتی تو وہ میرا جینا اس گھر میں محال کر دیتی۔ اس لیے میں ان کے بیٹے سے بہت لیے دیے رہتی تھی۔ مجھے ان کا بیٹا بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ اس کی نظروں سے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی۔ میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر موقع کی طاق میں رہتا تھا کہ اسے کوئی موقع ملے اور وہ مجھے تنگ کرے کیونکہ وہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں اس کی ان حرکتوں سے بہت تنگ رہتی تھی مگر کبھی گھر میں اس کی شکایت کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ اس وجہ سے میں خاموش رہتی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام نپٹا رہی تھی اور گھر میں سوائے دادی کے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
اسی اسنا میں سامنے گھر سے ایک بچہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تائی امی سامنے والے گھر میں مجھے بلا رہی ہیں، کیونکہ تائی امی کہہ کر گئی تھی کہ وہ محلے میں جا رہی ہیں اور انہیں آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ تو مجھے لگا کہ تائی امی کو شاید کوئی کام ہو، تبھی وہ مجھے بلا رہی ہیں، تو اسی وقت سارا کام چھوڑ کر سامنے والے گھر میں چلی گئی، کیونکہ تائی امی اکثر ہی وہاں جاتی تھیں، اسی لیے بنا سوچے سمجھے میں وہاں چلی گئی۔ مگر جب میں سامنے والے گھر میں پہنچی تو وہاں بالکل ہی خاموشی کا راج تھا۔ اتنے میں کسی نے مجھے بے دردی سے اندر کمرے میں گھسیٹا۔ میں اچانک ہی گھبرا گئی تھی اور گھسیٹنے والے کو دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی میرا کزن کھڑا تھا اور آنکھوں میں ہوس لیے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے وحشت سی محسوس ہوئی۔ یہ گھر اس کے دوست کا تھا اور آج اس کے دوست کے سارے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے اور اس نے دھوکے سے مجھے اس گھر میں بلایا تھا۔ میں نے اس سے خود کو چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت مجھ پر سخت ہوتی گئی۔ میں نے اس کے سامنے رو رو کر دعائیاں دیں، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور میری عزت کو بے دردی سے رونتا چلا گیا۔ میں بہت زیادہ روئی، چیخی، چلائی، مگر اس ظالم پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور مجھ سے اپنی ہوس کی آگ بجھاتا رہا۔ جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو اس نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے لوٹی پٹی عزت لیے گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جب تائی امی شام کو گھر آئیں اور انہیں گھر کا کوئی بھی کام پورا نہیں ملا تو انہوں نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور مجھے کمرے سے باہر بلوایا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ جب تائی امی نے مجھے بلایا تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹے کی کرتوت میں انہیں بتاؤں گی، مگر جب تائی امی کو میں نے ان کے بیٹے کی حرکت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھ پر بالکل بھی اعتبار نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے پر الزام لگانے کے جرم میں مجھے اٹھ کر مارنے لگی۔ میں نے گھر میں سب کو بتا دیا، مگر کسی کو بھی مجھ پر یقین نہیں آیا، بلکہ اس گھر میں مجھ پر زمین اور زیادہ تنگ کر دی گئی۔ اس رات میں بے انتہا روئی۔ اس گھر سے اور اس گھر کے مکینوں سے میرا دل مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا، تو میں نے اسی رات روتے ہوئے گھر چھوڑ دیا، کیونکہ اب اس گھر میں رہنا مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ میں ابھی گھر چھوڑ کر نکلی ہی تھی، مجھے اپنی منزل کا کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے راستے میں ایک فقیر ملا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں گھر لوٹ جاؤں اور صبح میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ مجھے اس فقیر کی بات کا یقین نہیں آیا، مگر پھر بھی میں نے یقین کر لیا اور گھر واپس لوٹ گئی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور صبح ہوتے ہی میرے کزن نے سب کو آ کر سچ بتا دیا۔ اس نے واقعی مجھے دھوکے سے بلا کر میری عزت لوٹ لی تھی۔ اب سب اس کی زبان سے یہ سب سن کر حیران تھے اور تائی امی تو شرمندگی کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی نظریں اٹھا کر کسی سے بات کر سکیں۔ میرے کزن نے میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر میں نے شرط رکھ دی کہ میں اسے اسی صورت معاف کروں گی جب وہ مجھ سے شادی کرے گا، تو وہ مجھ سے شادی کرنے پر بھی راضی ہو گیا۔ اسی دن شام میں میرا نکاح اس کے ساتھ رکھ دیا گیا اور کچھ دیر بعد میرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا۔ تائی امی نے بھی اس نکاح کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ نکاح کے بعد مجھے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں اس فقیر کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے صبر کیا اور صبر سے دعا مانگی تو یہ میرے صبر کا صلہ تھا، جو آج سب کے سامنے میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ بس میں کبھی بھی دعا کرنا اور صبر کرنا نہ چھوڑوں۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی تو سامنے میرا کزن کھڑا تھا اور ایک بار پھر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا اور مجھ سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس گھر میں وہ مقام واپس دلوائے گا جو میرے ماں باپ کے ہوتے ہوئے تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔